اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، سٹی نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو، حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کا 19واں روزہ ہے اور رمضان المبارک اپنی تمام تر برکات کے ساتھ، عنایات کے ساتھ، اپنی رحمتیں، عظمتیں سمیٹتا ہوا ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ یہ ماہ مقدس، ماہ معظم اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے، ہم پر خاص عنایت ہے اور ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، نعمت عظمیٰ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ عظیم ماہ مقدس ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ ہم اس عظیم ماہ مقدس کے 19 روزے گزار چکے، 19ویں روز کا یہ افطاری کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رمضان المبارک میں عبادات کرنا اور اس میں جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، عظمتیں شامل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں خاصا حصہ عطا فرمائے۔ ناظرین، عشرہ مغفرت کا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے اور آگے ہم عشرہ نجات کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ماہ مقدس کے صدقے بخشش و مغفرت فرمائے۔ ناظرین، اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید مظفر حسن بخاری۔ ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ سبحان اللہ۔ هو اللہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آیات بینات سے اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کا آغاز فرما رہے تھے جناب سید مظفر حسن بخاری. میرے ساتھ موجود ہیں ثناخوانی کے لیے جناب حافظ صدر رضا سعیدی صاحب. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر اب بھی اجالا نہ گیا. میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے، اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا، اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں اپنی عقیدتیں محبتیں پیش کرنے کے لیے جناب حافظ صدر رضا سعیدی. درود پاک صلوات و سلام علیہ. ہاں سخاؤں کی وراثت ہے، سخاؤں کی وراثت ہے، عطاؤں کی وراثت ہے، سخاؤں کی وراثت ہے، عطاؤں کی وراثت ہے، سخاؤں کی وراثت ہے، عطاؤں کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفاؤں کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفاؤں کی وراثت ہے. اور یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے. کرم کی وراثت ہے، دعاؤں کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفاؤں کی وراثت ہے. یہ شب ہے خادماؤں کی، سویرا ان کا نوکر ہے. یہ شب ہے خادماؤں کی، سویرا ان کا نوکر ہے. یہ جب چاہیں
اثر کر دیں یہ جب چاہیں اثر کر دیں ضیاء کی وراثت ہے یہ جب چاہیں اثر کر دیں ضیاء کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفاء کی وراثت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت کی حاضری پیش فرما رہے تھے جناب حافظ صدر رضا سعیدی صاحب. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان. وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. Yeah. Boss Lexus ऑफिसत खालिस मटेरियल से तैयार पायदार स्टाइलिश है इसका आला मयार. Boss Lexus कलर्स इसके हैं बेशुमार, चलता है ये 20 साल फॉरेवर और पायदार, पुरसकून साफ हर बार. Boss ही है सबसे बेहतर यही गाओगे तुम, Boss ही है सबसे बेहतर यही गाओगे तुम. Lexus King and Queen from the House of Boss. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. خیر مقدم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری. ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جو آج کا ہمارا موضوع ہے بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، گفتگو کرنے والا موضوع ہے، اور جو آج ہم نے اپنے مہمان اسکالر بلائے ہیں وہ بھی گفتگو کرنے والے ہی ہیں. میری مراد بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب محسن شیر صاحب. آپ کا شکریہ جناب، آپ تشریف لائے. آپ ٹرینر بھی ہیں اور ایک نجی یونیورسٹی میں ڈیولپمنٹ سینٹر کے ایک ہیڈ بھی ہیں، جو نوجوانوں کو اور اساتذہ کو تربیت دینے والا ایک سینٹر ہے، اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا خصوصی وقت جو ہے وہ فیض رمضان کو عطا کیا. میرے ساتھ آج کے ہمارے مہمان سناخہ موجود ہیں اور خوبصورت پڑھتے ہیں جناب حافظ وقار الحسن مہروی صاحب. شعبہ کے لحاظ سے یہ پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر بھی ہیں اور شوق کے لحاظ سے سرکار کی ثنا بھی کرتے ہیں. جناب آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے. میں اپنے موضوع کی طرف ہی چلوں گا. آج کا جو ہمارا موضوع ہے ناظرین وہ ہے آج کا نوجوان جو ہے وہ مذہب سے اور مذہب اور دین سے دور کیوں ہے، اس نے دوری کیوں اختیار کر لی ہے مذہب سے اور دین سے. اس حوالے سے انشاءاللہ ہم محسن بھائی سے گفتگو کریں گے. محسن بھائی، جو موضوع ہے سوال بھی یہی بن سکتا ہے پہلا کہ مذہب سے دور نوجوان کیوں ہوتا جا رہا ہے. فرسٹ آف آل فیض، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں. اور دوسرا میں آپ کو اپریشیٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا، آپ ماشاءاللہ اس پوری ٹرانسمیشن کو لے کے چل رہے تھے. تو ابھی ایکچولی اس کا جواب آپ کے ہی اسی پروگرام کے سٹارٹ میں ہی آپ جیسے نوجوان جب اس ٹائپ کے کام کرتے نظر آئیں گے تو وہ ان لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوں گے جو ذرا تھوڑے بے راہ روی کا شکار ہیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب پہ. میں اس کا کاؤنٹر کویسچن اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ نے اگر زندگی میں پہلی دفعہ مسجد میں گئے تھے وہ کس کے ساتھ گئے تھے؟ اپنے والد صاحب. والد صاحب. ہم نے بھی ایسے یا والد صاحب یا کوئی بڑا بھائی یا کوئی کزن یا ہمارے ایک بزرگ مجھے یاد آ رہے ہیں وہ کان سے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں. لیکن اب یہ بیسیکلی جو بچہ ہوتا ہے نا، جو سیکھتا ہے، جو دین سے قربت سیکھتا ہے، وہ پہلی قربت سیکھتا ہے اپنے گھر سے سیکھتا ہے. بالکل بالکل. کہ لائک مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم گاؤں میں صبح اٹھتے تھے تو وہ کان میں امی وہ قرآن پڑھ رہی ہیں اور آواز آ رہی ہے ہلکی ہلکی، چاہے ہم اس کو زیادہ کو محسوس نہیں کرتے تھے بٹ سائیکولوجیکلی سب کانشیسلی وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ رہا تھا. اچھا یہ اچھی بات ہوتی ہے اور یہ ڈیلی پہ کام کرنا ہوتا ہے. اور
لائک والد صاحب کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, پھر اچھا جب نماز نہیں پڑھنے جاتے تھے ہم, جب بچے نہیں جاتے تو وہاں پہ پھر تھوڑا سا لتر پولا بھی ہوا ہے ہمارا, سیدھے سب بچوں کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ والی چیزیں گھر سے ہی نہیں آپ کو کہیں جائیں گی, اب ٹرانزیشن چینج ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آج کے گھر کا انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے, جہاں پہ نہ سونے کی روٹین ہے نہ جاگنے کی روٹین ہے, ٹھیک ہے. مطلب صبح 5 بجے تو بہت دور کی بات ہے, یہاں پہ تو ناشتے 10 بجے کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایون بہت سے, کیونکہ میرا طلبات کے ساتھ ڈائریکٹ واسطہ پڑتا ہے, تو اسٹوڈنٹ کیا کہتے ہیں کہ ہم کلاس میں اس لیے لیٹ آئے ہیں, 9 ساڑھے 9 بجے اگر کلاس ہو رہی ہے تو اس لیے لیٹ آئے ہیں کیونکہ سر ہم نے ناشتہ کرنا تھا, ٹھیک ہے. اب مطلب جو ناشتے سے پہلے وہ جو والدہ ناشتہ بنا کے دیتی ہے, اور اس سے پہلے وہ جو صبح کا اٹھنا اور پھر اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کا کلام کرنا اینڈ آل دیٹ, اس کے بعد پھر اپنے آپ کو تیار کرنا, پھر اپنے بچوں کے لیے, پھر اپنے, تو وہ جب وہ اس ٹائپ کی روٹین جب گھر میں مس ہوگی تو ڈیفینیٹلی بچے کے درمیان یہ والی ایک تھوڑے اسپیس پیدا ہوگا. پھر صاف ذرا جب ایسی اسپیس بھی پیدا ہو رہی ہے اور بہت سی چیزیں بھی انڈلج ہو رہی ہیں, لائک ہمارے پاس پہلے ایک چینل ہوتا تھا, آج ہمارے پاس 20 چینل ہیں, ہمارے پاس آپشنز ہی آپشنز ہیں, ہم ٹی وی یا موبائل پہ دیکھنا سٹارٹ کر گئے, ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے جب دوسری سائڈ کی جب آسانی پیدا ہوگی تو ایک سائڈ سے ہمیں وہ پرابلم ہوگی, اور پھر یہ ساری چیزیں مل کے نا پھر نوجوانوں کو نا دین سے تھوڑا دور کر دیتی ہیں. جو کہ پھر وہی بات کروں گا کہ آپ جیسے نوجوان جب اس ٹائپ کی ہوسٹنگ کرتے ہوئے یا نیک کاموں میں, اب رمضان کی ٹرانسمیشن ہے, اب آپ ماشاءاللہ میں نے سنا ہے کہ آپ منقبت بھی پڑھتے ہیں, میرے خیال میں نقابت کرتے ہیں آپ, تو اب جب اس ٹائپ کی جب ہمارے پاس ایگزامپلز ہوں گی تو عام بندہ یہ سوچے گا, یہ جیسے لائک جب یہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں, سب انسپیکٹر ہیں, ٹھیک ہے. اب ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ اس جیسے نوجوان افسر جب آئیں گے ساتھ میں محمد کی ثناءخوان بھی کریں گے, ٹھیک ہے, اس میں نعت بھی پڑھیں گے, تو یہ باقیوں کے لیے رول ماڈل ہوگا کہ یار اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی میں یہی ہے کہ یہ ان میں بیسک جو چیز ہے یا بیسک جو گیپ ہے اس کی ون آف دا کو ریزن ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ اس ٹائپ کا انوائرمنٹ اب ختم ہو چکا ہے. معذرت کے ساتھ بات یہ کڑوا گھونٹ ہے جو ہمیں پینا پڑے گا, کیونکہ اگر اس گھونٹ کو ہم نے نہ پیا اور نہ اس سچ کو برداشت کیا اور ایکسیپٹ کیا تو پھر بھی ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے اور پھر چیزیں ویسی کی ویسی ہوں گی. اچھا, ہم دیکھتے ہیں آپ کی جو شروع کی بات تھی کہ جب مائیں اٹھا کرتی تھی صبح کے ٹائم اور وہ صبح مسجد قرآن پاک پڑھنا اور نماز پڑھنا, ابو جی نے مسجد جانا, دادا ابو نے مسجد جانا, تو وہ ایک سنہرا موقع ہوتا تھا. صبح صبح بچے خود ہی اٹھ جایا کرتے تھے, انہوں نے دیکھنا ہے کہ آج ہماری والدہ جو ہے قرآن ساتھ آگے بیٹھ جانا, اگر نہیں اٹھتے تھے تو وہ اٹھا دیے جاتے اور بہت اچھے طریقے سے اٹھا دیے جاتے. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ جو آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا ہے, اس میں سے ایک اور بات ہے کہ ایک تو ہمارے گھر کی انوائرمنٹ ہے جو وہ پہلے اور ہوتی تھی, اب چینج ہو گئی. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ اب ناشتہ تو صبح کی دور کی بات ہے اور کلام اللہ اور ایسی چیزیں دور کی بات, اب تو ناشتہ بھی دیر سے انہیں اس لیے لگ گیا کہ اٹھتے دیر سے. ارے اس کو ماڈرن سمجھا جاتا ہے, دیر سے ناشتہ کرنا بھی ہم ماڈرن اس میں آ گئے ہیں. بتایا بھی خوبصورتی جائے, میں تو اٹھتا ہی 11-12 بجے, ہاں لیٹ ہوں اور ناشتہ بھی, حالانکہ ٹیکنیکلی اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی لیٹ ناشتہ کرنا یہ انسان کی صحت کے لیے بڑا ستیہ ناش کر دیتا ہے انسان کو. تو کیا نوجوان کو مذہب سے دور کیا جا رہا ہے یا وہ خود ہو رہا ہے؟ دونوں طرف ہو رہی ہیں. سیدھی سی بات ہے, سسٹم آگے گرو ہو رہا ہے پوری دنیا میں. جیسے اب اس وقت اسلام سیکنڈ بگیسٹ ریلیجن ہے, ٹھیک ہے, تو صاف ہے جو بھی چیز وہ کہتا ہے نا کہ سکسیس, کامیابی ہمیشہ جیلسی حسد اٹریکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے انسان ہے, اب آپ عام پہلے تھے, اب آپ ذرا تھوڑا بڑے ہونے لگے تو پھر آپ کو بڑی لفظ بھی سننے پڑتے ہوں گے اپنے قریبی. اسی طریقے سے ہمارے دین, جب دین دنیا میں پھیلنے لگا تو پھر ان لوگوں کو بھی پرابلم ہونی ہے جن کا اپنا دین خطرے میں آ گیا, ٹھیک ہے. بہت خوبصورت بات. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب پھر دین خطرے میں آ گیا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہیں. بالکل بالکل. اب انہوں نے یہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے ساتھ وہ کوئی بات ہے کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سنت, کچھ سانو مرند شوق بھی سی, تو یہ دونوں طرف سے چل رہا ہے. تو کچھ ادھر سے بھی وار ہو رہے ہیں, کچھ ہمارا دل بھی چل رہا ہے. تو وہی بات ہے کہ جب ہم اس ٹائپ کی چیزوں میں, وہی بات ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود لینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ میرا دل نہیں کرے گا تو آپ چاہ کے بھی آپ ہدایت نہیں پا سکیں گے. اچھا, یہ بہت خوبصورت آپ نے جو بات کی ہے کہ جب دین ان کا خطرے میں آ گیا کہ جن کا دین پہلے تھا اور ہمارا دین تشریف لایا تو ان کا دین خطرے میں ہے, تو انہیں تو ہتھ کنڈے ضرور استعمال کرنے. دیکھیں ایک بہت خوبصورت ناظرین بات ہے
کہ جب آج سے ہم 100-150 سال پیچھے چلے جائیں اور پرانی باتیں اگر کرنے لگیں تو ہمارے پاس ایسی یونیورسٹیز ملتی ہیں جہاں دین و دنیا عصری اور غیر عصری تعلیم ایک ہی جگہ ملا کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور دیکھیں میں ایک بات بہت اپنے دوستوں سے کرتا ہوں کہ مولوی لفظ ہم نے سنا ہے, ہم آج کے دور میں تو تحقیر اور نفرت کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور بڑے کراہت کے ساتھ اسے لے کر بولا یار یہ تو فلاں مولوی ہے, اس حوالے سے لیا جاتا ہے. لیکن دیکھیں ہمارے پاس ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جب ایسی یونیورسٹیز میں پڑھ کر وہ قرآن و سنت اور اصلی تعلیم دونوں حاصل کر نکلتے تھے. لائک جیسے آج کے دور میں پی ایچ ڈی اسکالر ہے, اس ٹائپ کے اور اس عہدے پر فائز لوگ نکلتے تھے. تو پھر ہمارے پاس بہت اعلیٰ مثالیں موجود ہیں جن میں حضرت ملا علی قاری جیسے خوبصورت نوجوان موجود ہیں, عبد الرحمن جامی جیسے, مولانا روم جیسے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پاس, جو اپنی انوائرمنٹ جیسے محسن بھائی فرما رہے تھے کہ گھر سے جو چیز ملی پھر آگے تربیت کا سلسلہ بھی ویسے رہا. تو وہ جب ملا تو پھر تب بھی لوگ مولوی بلایا کرتے تھے, لیکن تب ایک ادب و احترام والے شخصیت کو بلایا کرتے تھے. لیکن آج ہم بہت پیچھے اس لیے چلے گئے ہیں کہ کچھ ہمارا اپنا اس میں دوش ہے کہ ہم اس کو حاصل نہیں کرنا چاہ رہے اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ہم سے دور کر دیا. اچھا میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, آج بھی پاکستان میں ایسے مدارس موجود ہیں جو کہ دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی, مثال کے طور پہ کراچی کا ایک جامعۃ رشید ہے بہت بڑا, وہاں پہ ہارورڈ کے اور کیمبرج کے پروفیسرز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ دین بھی پڑھایا جا رہا ہے, دنیا بھی پڑھائی جا رہی ہے, انجینئرنگ بھی ہو رہی ہے, میڈیکل بھی ہو رہا ہے, ایوری تھنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. دا پوائنٹ از کہ اب یہ جو مولوی ہے نا, ورڈ مولوی, اس کی برانڈنگ بہت غلط کی ہے, کیونکہ یہاں پہ ہر چیز, اس کو بھی ہم نے کاسمیٹک بنا دی, اس کو بھی بزنس کے ساتھ جوڑ دیا. جب بزنس کے ساتھ جوڑا تو پھر ہر بندے نے اپنے اپنے لحاظ سے جو اس کو سمجھ آ رہا تھا اس کی برانڈنگ کرنا سٹارٹ کر دی. پھر عام بندے تک جب ایک میسج پہنچتا ہے, یار فلاں بندہ یہ بول رہا ہے, فلاں بندہ یہ بول رہا ہے, فلاں بندہ یہ بول رہا ہے, تو پھر عام بندے تک جب میسج بھی کنفیوزنگ میسج پہنچا تو وہ خود بھی بے راہ روی کا شکار ہو گیا. میں ایک آج ہی جیسے آپ سے مجھے ایک نکتہ بھی بہت خوبصورت ملا تھا جب پرسوں آپ سے بات ہو رہی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ آپ جو کچھ بولنا چاہ رہے ہیں یا جس پر ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے والے سے تھوڑی ریسرچ کریں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ آپ کس موضوع پر گفتگو کریں. میں نے ایک کالم پڑھا, وہ ڈاکٹر زماد ہیں, ایک لیڈی, ان کے حوالے سے میں نے ایک کالم پڑھا, تو وہ بتا رہی تھی کہ آج ہمارے خود جو لفظ مولوی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں نا, آج کے ہمارے علماء جو دین سے بھی دور ہیں تو علماء ہی, لیکن دین سے دور ہیں, وہ ہماری نوجوان نسل کو بتانا ہی نہیں چاہ رہے کہ اصل دین ہے کیا. وہ یہ سامنے کیوں کہ ان کے وہ جو پیسے کمانے کا ذریعہ نا وہ بند ہو جائے گا, کہ نوجوان سوچنے لگ جائے گا کہ دو چیزیں میرے سامنے آ گئی ہیں, اس میں سے اچھی کون سی ہے, میں نے اسے اپنا کر اور دین کی راہ پر چل لینا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں جی, بہت شکریہ. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ وقار الحسن مہروی صاحب, ان کی طرف چلتے ہیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سن کر اپنے دلوں کو محسوس کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا, کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ
تیرا ہاں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کیا خوبصورت شعر لکھا. فرماتے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا مانے. ان کی اوقات ہی کیا ہے جانے فرش والے تیری شوکت کا یوں لو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. یا رسول اللہ میرے آقا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور کئی نسلوں کیا بات ہے. سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بحال. یہی بچپن اور جوانی کے بتائے ماہو سال اب بوڑھاپے میں خدا اب بڑھاپے میں خدا رام ہمیں یوں در سے نہ ٹال تیرے ٹوکڑوں پہ پلے گئے رے کی ٹھوکرے پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ. یا رسول اللہ میرے آقا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. میرے آقا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے. تضمین چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ الرحمہ کی اور کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا. علامہ اقبال نے آج کے ہمارے موضوع کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی، علامہ اقبال نے کہا تھا شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دیا جا رہا ہے خاک بازی کا. جناب محسن شیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. محسن بھائی، کوئی بھی کام اس دنیا میں ہوتا ہے اس کی کچھ پازیٹیو تھنگز ہوتی ہیں اور کچھ نیگیٹو. ٹھیک ہے. تو
مذہب سے دوری جو نوجوان اختیار کر رہا ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان تو آپ دیکھیں نا، اب اس کا سب سے بڑے نقصان کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ اس وقت رمضان ٹرانسمیشن میں اس ٹائپ کے ٹاپک کو ڈسکس کیے جانے کا الٹیمیٹ مطلب یہ ہے کہ ہم سب پریشان ہیں کہیں نہ کہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، میرے الحمدللہ 2 بچے ہیں، میں ان کے لیے پریشان ہوں. اسی طریقے سے ہر بندہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کہ ہم ان کے لیے جاتے جاتے کیا چھوڑ کے جائیں گے. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کو ایجوکیشن میں بچے اور بچیوں کو، تو میں کل کو یہ سوچتا ہوں کہ میری بیٹی نے بھی بڑا ہونا ہے، میرے بچے نے بھی بڑا ہونا ہے، اس نے بھی اسی ٹائپ کے انوائرمنٹ میں آنا ہے. اور اگر صحیح طریقے سے، صحیح تربیت سے، اگر دین کے ساتھ اٹیچ نہ ہوا، دین کے اگر صحیح ویلیوز کو اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کی اس نے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اسی راستے پہ خدا نہ خواستہ چل نکلے گا، جو ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہوتی ہیں. مثالیں بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں بیسیکلی دین سے سب سے بڑی دوری کا ایک اور آپ کو چلتے پھرتے نشانیاں مل جاتی ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ دین سے دور ہوتے ہیں نا، تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ایسی بہت سی فرسٹریشنز ہیں جو انسان کے اندر غصے کی صورت میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. 2 روپے کی باتوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے، کسی نے کسی کو کراس کیا ہے، تھوڑی سی بگ لگ گئی ہے، وہ روڈ پہ کھڑا ہو گیا، اس نے ساری ٹریفک بلاک کی ہوئی ہے، اور مریض بھی چاہے پیچھے ہے تو اس نے اس کا بھی خیال نہیں کرنا. اگر پیچھے وہ کہتے ہیں نا کہ گہرائی میں بندہ جا کے سوچے اس مدعے کو، تو وہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی، پھر وہ انا کے جھگڑے بنائے ہوتے ہیں. اور ایسی سچویشن میں جب انسان، وہ کہتا ہے نا کہ اس لیے دین سکون ہے. دین سکون ہے کہ آپ کو، اللہ کو بھی پتا تھا کہ جب دنیا میں ہوں گے، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا ایک امتحان ہے، ہوں گے بار بار آپ کا امتحان ہوگا، آپ کو مسئلے ہوں گے، آپ کو پرابلمز ہوں گے، کبھی گھر کی پرابلم، کبھی فائنینشیل پرابلم، باس لڑ رہے ہیں، لوگ تانے دے رہے ہیں، وٹ ایور. تو جب آپ کو ایسی سچویشن میں جب ذہنی طور پہ آپ صحیح نہیں ہوتے، تو پھر آپ جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بیسکس کی بات کر رہا ہوں، بنیادی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو وہاں پہ سکون ملتا ہے. سکون ملتا ہے تو وہ جو فرسٹریشن آپ نے پالی ہوتی ہے اندر ہی اندر کٹھی کی ہوتی ہے، جو آپ سڑکوں پہ نکالتے ہیں، جو آپ ماں پہ، بہن پہ، دوسرے کی ماں بہن پہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کہیں نہ کہیں اس کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں. ضبط دیتا ہے جو دین ہے، وہ ضبط دیتا ہے. تو صاف ظاہر ہے جب یہ دین سے دوری ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور جب دین کے ساتھ ہوں گی تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو آف کورس یہ کہیں نہ کہیں ہمیں، اور یہ بات یہ واقعی یہ فیکٹ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں ہم سب نے، ہمیں نہیں پتا، شاید اس شو کے درمیان مجھے نہیں پتا کہ میرے کب وقت آ جائے. جی بالکل، ہم سب کبھی بھی کلیئر نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ جانتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں میں بحیثیت انسان کہ جب کل کو اللہ اپنے دربار میں بلائے گا تو کیا جواب دیں گے کہ جو وقت دیا، اس کے بعد جو وقت دیا، اور اس کے بعد جو علم دیا، جو جس لیول کا علم دیا، اس علم کے ساتھ اور اس وقت کے ساتھ کیا میں نے صحیح جسٹس کی یا نہیں کی؟ تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ پھر وہ ڈیفینیٹلی پوچھے گا. تو یہ چیزیں ہم سب کو سوچنی چاہیے. جی اچھا، نقصانات بھی آپ نے بتائے اور دین سے دوری کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ نے بتائی. نوجوان کیسے اب قریب ہو سکتا ہے؟ اب ہم پازیٹیو کی طرف آتے ہیں کہ دوری کی وجہ تو یہ تھی، اور جو انوائرمنٹ اور اس طرح کی جو بھی آپ نے مثالیں بتائیں، تو اب دین کے قریب کس طرح ہو سکتا ہے؟ کن چیزوں پر عمل کر کے جو ہے وہ نوجوان کو ہم دین کی طرف لا سکتے ہیں، یا وہ خود نوجوان دین کی قریب ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس میں نا یہ تھوڑا سا اس میں جو سوال کا دورانی ہے وہ ذرا جواب کا بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اچھا اس میں پہلے نمبر پہ تو ہماری اسٹیٹ انوالو ہے. اسٹیٹ میں ایسے ہے کہ بہت سے ایسی چیزوں پہ مجھے لگتا ہے اسٹیٹ لیول پہ پابندی ہونی چاہیے، جو کہ ہم کھلے عام ہوتے دیکھتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، جو کہ کہیں نہ کہیں دین سے دوری کا سبب پیدا ہوتی ہے. دوسری بات، ویسے مثال کے طور پہ بہت سے ایسے چینلز ہیں جو کہ بغیر سیکورٹی کے، آج 80s کے 90s کے ارلی 2000 کے جو کانٹینٹ دکھایا جاتا تھا ڈراموں میں، اور آج کے ڈراموں میں جو کانٹینٹ دکھایا جاتا ہے اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. پیمرا کا ادارہ ضرور ہے ہمارے ملک میں، لیکن وہ مجھے تو لگتا ہے یہی ہے کہ وہ بحیثیت نام کے طور پہ وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، جو ان کے خلاف ہو. یس، کیونکہ آف کورس کھلا کھاتا ہے کہ، اور ون ون سچویشن چل رہی ہے کہ آپ نے میرا بزنس بڑھانا ہے تو میں نے بھی آپ کا بزنس کو بیک اپ کرنا، تو سیدھی سی بات ہے. تو اگر ہم کانٹینٹ، پہلی بات ہے کہ ہمیں کانٹینٹ کو تھوڑا اسکروٹنی کرنا پڑے گا، فلٹرڈ کانٹینٹ عام بندے تک، ماں بہن کے تک پہنچانا پڑے گا، جہاں پہ اس کو اس کانٹینٹ کے ذریعے پتہ چلنا چاہیے کہ طلاق از اے بگ تھنگ. آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو اگلے بندے کی بات کو برداشت کرنا ہے. جب آپ جا رہی ہو تو آپ کو بہت سے معاملات کا
سب وہ کرنا دیکھ پڑ کے بھی سکتا ہے. جانا اور آگے بھی دیکھنا ہے فیوچر میں کیا ہوگا. لڑکے کو بھی ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں بہن بیٹھی ہے, باہر بھی جو آپ کی چلتی پھرتی ہیں تو وہ بھی آپ کی بہنوں کی طرح جی جی کہ اگر باہر والی کو چھیڑیں گے تو تمہاری گھر والی بھی چھیڑی جائے گی. چھیڑی جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس ٹائپ کا جب کانٹینٹ آئے گا تو انڈائریکٹ ٹیوننگ سٹارٹ ہوگی. پھر اس کے بعد بچے کی جو امپورٹنٹ ہے چیز وہ پھر اسکول ہے. اسکول, کالج, یونیورسٹی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا. ابھی ریسنٹلی میں سن رہا تھا کہ ابھی آئی ایم ناٹ شیور کہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ ایک HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ ایک رول رکھ دیا ہے کہ دین کی تعلیمات کے بغیر کوئی بھی بندہ انڈر گریجویٹ کی ڈگری نہیں لے سکے گا. میرے خیال میں ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے, بہت بڑا. بالکل ٹھیک ہے, کہ گریجویشن والا بچہ اس کو اگر دین کی تعلیمات ہوگی تو تب ہی وہ اس کی ڈگری لے سکے گا. یہ ایک میں اس چیز کو بڑا اچھا اسٹیپ دیتا ہوں, سمجھتا ہوں میں. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم بحیثیت اچھا بچے کے لیے دین کو آسان کرنا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ بچہ پہلا دن نماز میں جاتا ہے, وہ اگر چھوٹی سی شرارت کرتا ہے اس کو اتنا برے طریقے سے جھٹک دیا جاتا ہے, مولوی صاحب جھٹک رہے ہوتے ہیں یا انوائرمنٹ جھٹک رہا ہوتا ہے, وہ دوبارہ اس جگہ پہ آنا پسند نہیں کرتا. تو ایسی جگہ پہ حالانکہ بہت سی ہمیں ایسی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہم نے کہ وہاں پہ مسجد کے اندر فٹ بال کھیلی جاتی ہے جی جی, یا سائیکلیں دی جاتی ہیں بچوں کو طائف میں, تاکہ بچہ اس کی طرف اٹریکشن لے, بار بار آئے, اس کا دل کرے آنے کو. اچھا پھر دوسرا, جیسے اسے گرو کر رہا ہوتا ہے, ابھی اس کے داڑھی کے بال پورے نہیں آئے ہوتے, اس کو پہلے قبر کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے, اس کے بہت سے معاملات سے ڈرایا جاتا ہے, اس کو جہنم کی تصویر دکھائی جاتی ہے, اس کو جنت پکچر نہیں دکھائی جاتی, اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو نیگیٹو پکچر آف کورس جو ہے ضروری ہے بالکل, لیکن وہ کہتے ہیں جو چیز وہ کہتے ہیں نا کہ نالج کا صحیح ٹائم پہ اور صحیح وقت پہ دیا جانا یہ انسان کو صحیح انسان کے طور پہ ابھار کے لے کے آتا ہے. تو جب ایسی انوائرمنٹ میں ہم بچے کو ڈرائیں گے, پہلا قدم ہم 10ویں سیڑھی پہ رکھوائیں گے, وہ بچہ تو اندر سے وہ اگنور کرے گا. تو ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا اسکول کی طرف سے, یونیورسٹی کی طرف سے. مثال کے طور پہ اگر میں اپنی یونیورسٹی ادارے کی بات کروں تو اب میں آج یہ کویسچن کرتا ہوں کہ اب بھی جیسے بات کر رہے تھے کہ یہ 16ویں صدی سے پہلے تو ڈگری کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. لوگ اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے دین اور دنیا کا, اور ڈگری نہیں ملتی تھی, ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یار میں نے کرنا. اور وہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرو تاکہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے, کیونکہ اس دور میں چین بہت دور سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو جب اس ٹائپ کے انوائرمنٹ میں معاملات کو دیکھا جائے گا تو پھر بچے کے لیے پھر مشکل ہو جائے گی. بچے کو فیوریبل انوائرمنٹ دیا جانا چاہیے. آج بھی ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کا بیسک پرپز یہ ہے کہ تربیت دینی چاہیے. حالانکہ مجھے لگتا ہے تعلیم اور تربیت ایک ہی ہونی چاہیے, لیکن منیمم سٹیپ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم جو بچے کسی بھی وجہ سے آؤٹ آف دا وے جا کے پرفارم کر رہے ہیں ان کو بلاتے ہیں, بات کرتے ہیں, تاکہ کسی بھی وجہ سے اگر ہم ان کو ٹھیک کر سکیں تو ہمارے لیے ایک اچھی بات ہوگی. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے, اور جو آپ ایک منشور لے کر چل رہے ہیں اور جو ایک میسیج پہنچانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس میں مدد فرمائے اور آپ کے شامل حال ہو. تو اصل ترقی کیا ہے؟ اصل ترقی ضروری ہے ترقی کے لیے؟ اصل ترقی اگر میں پوچھوں, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک واصف علی واصف صاحب کی مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی انسان میں علم کا پیمانہ دیکھنا ہو تو کیا ہونا چاہیے, یا کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ اگلا بندہ کتنا علم یافتہ ہے. تو انہوں نے ایک سادی بات کی, اور بڑے لوگ تھے, سادی بات میں ساری باتیں سمجھا جاتے تھے کہ اس کا عمل دیکھ لو آپ. اگر اس کا عمل اور اس کی بات میچ کر رہی ہے تو وہ علم ہے. وہ جتنا میچ کرے گی, جتنا اس کا عمل ہوگا اتنا ہی اس کا علم ہوگا. ٹھیک ہے, اور مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمارا جو ترقی کا اصل راز ہے نا, میں لٹرلی کہ آج میں ایک ادارے میں ہیڈ شپ پہ ہوں, میں اف اے ریفلیکٹ بیک, اور میں اپنی پچھلی زندگی سے میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, میں لٹرلی مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بھی میری کوئی بہت اپنی کوئی بہت ذاتی ایفرٹ ہے. مجھے لگتا ہے ہر دور میں ہر موقع پہ اللہ نے مجھے سپورٹ کیا. مطلب مجھے ایسے لوگوں سے لٹرلی, اس سوال کے جواب میں انڈائریکٹ جواب دے رہا ہوں, پھر دوبارہ اسی موضوع پہ ہی آؤں گا. مجھے ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے جو اپنی کسی بھی وجہ سے جو بھی دنیا ترقی ہوتی ہے وہ سارا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کر, میں نے یہ کام کر لیا. مجھے یہ لگتا ہے جو بندے اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا, وہ بندہ اپنی مرضی سے ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ بھائی کاروباری ہے بندہ, بھائی میں نے دن رات محنت ایک کر دی, پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کسٹمر کس نے بھیجا,
प्रोडक्ट किसने बनाई, कि ज़हन में डाला कि प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए, फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना है, वो आइडिया किसने ज़हन में डाला। तो आप 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह को ज़रा माइनस करके देखो तो सही नजर, तो आपकी ज़िंदगी में बाकी बचता ही सिफर है। तो मेरे लिए मुझे लगता है जो तरक्की है, जो असल तरक्की है, आप जिस भी सिचुएशन में खड़े हैं, अगर आप समझते हैं आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे खड़े हैं, अगर आपको वक्ती तौर पे थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, तब भी मैं समझूंगा कि आप सही रास्ते पे और वो तरक्की का रास्ता है, नहीं है तो हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत आपने बात की है कि यकीनन देखें, आपने जैसे बिजनेसमैन के हवाले से बताया कि वो कहते हैं मैंने दिन रात मेहनत बहुत की है तो मैं इस मंजिल तक पहुंचा हूँ, हालांकि मेहनत करने वाले तो और भी बैठे हैं। मैं कहता हूँ ना कि वो अच्छा मेहनत कर, मैं कहता हूँ कि चाबड़ी वाला तुमसे ज्यादा मेहनत करता है, सारा दिन वो चंद रुपए बचा के फिर उसने उसी पैसों में से जो होता है अपना हिसाब किताब अगले दिन का भी लेना होता है, फिर अपने घर का सुबह का नाश्ता भी पूरा करना होता है, प्रॉफिट भी देखना होता है, ठीक है। फिर जो बेचारे मजदूर हैं वो अपने 10-10 बच्चों को पेट पाल रहे होते हैं, एक दिन के उनके हाथ के छाले देख लो, ठीक है। अब इस लिहाज से देखा जाए तो फिर मेहनत तो कोई मेहनत नहीं की, ठीक है, मेहनत तो वो भी बहुत कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक चीज स्किप है, वो ये है कि जहाँ पे तुम अल्लाह को नहीं रखोगे ना आगे, फिर अल्लाह तुम्हें बहुत पीछे कर देगा। बहुत अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जो गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब मोहसिन शेर साहब। हमारा जो मौजू था आज के दौर में नाज़रीन, इस मौजू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत कि हम इससे कुछ सीखें। हमारे लोग, हमारे नौजवान, हमारे जो दोस्त अहबाब, हमारे करीब रहने वाले रिश्तेदार जो मज़हब से दूर हैं, हमें किसी तरह देखें, जिस तरह बहुत खूबसूरत बात की है कि हमारा बच्चा मस्जिद में अभी पहले दिन ही जाता है, अगर उसने बहसीयत बच्चे ना कम अकल होने की वजह से, कम फहम होने की वजह से उसने कोई छोटी सी शरारत कर ही ली है, हाँ जी, तो पहले तो इमाम साहब की तरफ से ओए ओए उसकी जो होनी है वो अलहदा, उसके बाद वो जो 50-60 नमाजी खड़े हैं उन्होंने एक एक करके अलहदा करना है। अच्छा, घर आके वालिद साहब ने अलहदा डांटना है। सही है, सही कह रहे हैं। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ देखें, जो एक लाइन है हमारे मज़हब ने हमें दी है, हम उससे आउट क्यों जा रहे हैं। बच्चा अगर सफ़ में खड़ा हो गया, हम उसको सबसे पहले यहाँ से पकड़ कर उससे पहले पीछे खींचेंगे, भाई तेरी तो इतने जगह ही नहीं है, तू ज़रा जल्दी ना। तो हमें इन चीज़ों पर अपने आप को देखना होगा, अपनी इन्वायरमेंट को अच्छा करना होगा, ताकि हम अपने बच्चों को मज़हब से दूर नहीं बल्कि करीब ला सकें। अल्लाह ताला हमें जितनी चीज़ें हमने सीखी हैं और मोहसिन भाई ने जो हमें बताई हैं, इसके अलावा जो हमारे जहनों में है, अल्लाह ताला उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला अपने रास्ते पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए, अपने नबी के रास्ते पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। वक्त बिल्कुल मुख्तसर है, सिर्फ हमारे पास 2 मिनट हैं, वक्त अफ्तार करीब है। भाई वकार हसन मेहरवी साहब हैं, 2 शेर वकार भाई, उसके बाद इंशाल्लाह इख्तिताम की तरफ। हाँ, मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है ज़हरा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, मैं जो नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ, शायस्त हुसैन बादशाह हुसैन
खूबसूरत हाजिर पेश फरमाई जनाब हाफिज़ वक़ारुल हसन साहब ने। मोहसिन भाई आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप thank you। तशरीफ़ लाए, आपने जो है अपना कीमती वक्त हमें अता किया। भाई वक़ारुल हसन साहब आपका शुक्रिया, हाफिज़ सदर रज़ा साहब, सैयद मुज़फ़्फ़र हसन साहब उनका शुक्रिया। यहाँ जितनी हमने गुफ्तगू की आज इस मौजू के हवाले से, तो अल्लामा का एक शेर याद आ रहा है कि हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें बस अपने दीन की तबलीग के लिए अच्छी राहें इख्तियार कर कर अपने दीन को लोगों तक पहुँचाना है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपने मेज़बान मोहम्मद फैज़ इमाम कमरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।